السلام علیکم گرلس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بہت ہی افسوس ہے اس بات کا کہ آپ لوگ بالکل بھی سیریس نہیں لے رہے۔ 4 5 یا 6 7 اسٹوڈنٹس کے علاوہ کوئی پریزنٹ ہونا گوارا ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال پر رحم فرمائے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اچھا جی، آج کا ہمارا لیکچر ہے چیپٹر نمبر 5 ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، قومی یکجہتی اور سالمیت۔ اس کا مفہوم کا میں نے آپ کو لیکچر دے دیا ہوا ہے۔ آج ہم اس کا لیکچر جو ہے اس کی اہمیت کے بارے میں دینے جا رہے ہیں۔ کل میں نے اس کی اہمیت کے 2 پوائنٹس واٹس ایپ کال پہ کروائے تھے، لیکن 3 سے 4 لوگوں کے علاوہ یہ لیکچر کسی نے نہیں لیا تھا، اسی لیے دوبارہ کرنے جا رہے ہیں آج ہم یہ لیکچر۔ پہلا پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ، اور یہ اہمیت کس کی ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ قومی یکجہتی اور سالمیت کی۔ تو گرلس، قومی یکجہتی اور سالمیت کی اہمیت میں نظریہ پاکستان کا تحفظ کیوں ضروری ہے، کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں، ملک اگر متحد ہوگا اور سلامت تبھی رہے گا جب آپ کو اپنے ملک کے اس نظریے سے وابستگی پیدا ہو جائے گی جس نظریے پر آپ کا ملک وجود میں آیا۔ اور آپ کا ملک کس نظریے پر وجود میں آیا؟ کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ ایک ملک میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہمارا مذہب، ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، غرض ہر چیز ہندوؤں سے جدا ہے۔ اس لیے ہمیں ایک الگ قوم کی حیثیت سے ایک الگ ملک چاہیے۔ اگر ہم اس نظریے کو بھول جائیں گے اور دشمن ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیں گے کہ بھئی ہم اکٹھے ہی رہتے تو کوئی فرق نہ پڑتا، کوئی مسئلہ نہ ہوتا، تو اس سے آپ کے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب آپ کے ذہن سے وہ نظریہ ہی ڈیلیٹ کر دیا جائے گا، وہ ختم کر دیا جائے گا، تو آپ کو آپ کے اندر تفرقہ بازی یا آپ سمجھ لیں کہ ایسے رجحانات پیدا ہو جائیں گے جس سے آپ کہیں گے کہ اس ملک کا قیام ہی غلط تھا، اس نظریے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ جیسے کہ قائد اعظم کے اس نظریے کو بہت سے لوگوں نے جھٹلا دیا تھا جو کہ مسلمان تھے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، کہ بھئی یہ کون ہوتا ہے جنا بر صغیر کو پاک اور ناپاک میں تقسیم کرنے والا، کہ یہ پاک جگہ ہے اور یہ ناپاک جگہ ہے۔ تو لیکن وقت نے ثابت کیا کہ قائد اعظم نے جو کہا تھا، جو سوچا تھا مسلمانوں کے لیے، وہی بہترین تھا۔ آج مسلمانوں کے جو حالات آپ وہاں دیکھتے ہیں، اس سے اس بات کو تقویت پہنچی ہے کہ نظریہ بالکل ٹھیک تھا، اور یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد نظریہ اسلام پر ہے۔ اسلام کیا ہے؟ کہ بالکل الگ مذہب ہے۔ پاکستانی قومیت کی واحد بنیاد اسلام ہے۔ پاکستان محض کسی مخصوص جغرافیائی خطے کا نام نہیں، بلکہ در حقیقت ایک نظریے کا نام ہے، اور یہ نظریہ اسلام ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے حصول پاکستان کے لیے اس لیے ایک طویل عرصے تک جدوجہد نہیں کی تھی کہ ہندوستان کے بعض علاقے انگریزی تسلط اور ہندوؤں کے تعصب سے آزاد ہو کر ایک الگ مملکت بن جائیں، بلکہ مسلمانوں نے برصغیر کو ایک آزاد علاقہ میسر آ جائے، وہ یہ چاہتے تھے جہاں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ایک ریاست کی تعمیر کر سکیں۔ تسلط کا مطلب ہوتا ہے قبضہ، تعصب ہوتا ہے ہندو یہ سمجھتے تھے کہ وہ برتر ہیں ہر لحاظ سے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب، سب باقی تمام مذاہب سے برتر ہے۔ اچھا، اور کیا چاہتے تھے مسلمان؟ کہ اس طرح ان کو اپنے ایمانی عقیدے کے مطابق دارالسلام بھی میسر آ جائے، اور وہ اس میں اسلامی نظریے کے قیام کے ساتھ دنیا پر اسلامی نظام حیات کی فوقیت اور برتری ثابت کر سکیں۔ اب پاکستانی قوم پر فرض ہے کہ وہ اس نظریے کا تحفظ کرے، اور اس کا تحفظ صرف قومی یکجہتی اور اتحاد و تعاون سے ہی ممکن ہے۔ دارالسلام، اسلام کا گھر، پاکستان اسلام کا گھر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ دیکھ لیں کہ قومی یکجہتی اور سالمیت دونوں سائڈوں سے کتنا ضروری ہے۔ اگر نظریہ پاکستان کا تحفظ کریں گے تو ملک میں قومی یکجہتی بڑھے گی، ٹھیک ہے؟ اور ایک سائڈ تو یہ ہوگی، دوسری سائڈ یہ ہوگی کہ اگر قومی یکجہتی اور سالمیت پیدا ہو جائے گی پہلے سے ہی، تو آپ کے نظریہ پاکستان کا تحفظ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا، اور جب اس کا تحفظ ہوگا تو آپ کا ملک یکجہت رہے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے صوبائیت پرستی کا خاتمہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پرستی کا مطلب ہوتا ہے پوجنا، جیسے بت پرستی، یہ لوگ بتوں کو پوجتے ہیں، تو صوبائیت پرستی کا مطلب تو یہ بن گیا نا صوبوں کو پوجنا۔ لیکن یہ کوئی اچھی بات تو نہیں کہ صوبوں کو پوجنا کا ورڈ، یہ ایسے اچھی بات تو نہیں لگ رہی نا صوبوں کو پوجنا۔ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اپنے اپنے صوبے کو اپنے ملک پر زیادہ اہمیت دینا،
اپنے آپ کو پنجابی، سندھی، بلوچی، پٹھان یہ کہہ کر زیادہ فخر محسوس کرنا، اور پاکستانی کہنے پر اپنے آپ کو سمجھنا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور اپنے صوبے کے مفادات کو زیادہ سامنے رکھتے ہوئے اس پر قربانی دینے کو تیار رہنا، لیکن ملک کے لیے قربانی نہ دینا۔ تو ہمارے ہمارے ملک میں یکجہتی اور سالمیت کو ختم کرنے کے لیے دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن یہ کرتا ہے کہ ہمارے مختلف صوبے کے عوام کے اندر یہ چیز بھر دیتا ہے کہ بھئی آپ سے زیادتی ہو رہی ہے، آپ فلاں صوبے کے عوام کو کمتر سمجھا جا رہا ہے، فلاں صوبے کے عوام کو برتر سمجھا جا رہا ہے، تم لوگ اٹھ جاؤ، تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، باقی صوبوں سے لڑو، آپ لوگ اپنا حق لو، اور اس طرح سے صوبوں سے کہا جا رہا ہے تم لوگ علیحدہ ہو جاؤ اس ملک سے، تم لوگوں کا اکٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ملے گا، تاکہ ان کے اندر اتنے زیادہ اس تفرقہ کو آپ وہ دشمن ہوا دے دیتا ہے کہ لوگ جو ہے صوبوں کے آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کہ صوبائیت پرستی کو ہوا دیں ان سے طاقت کی زبان میں بات کرنی چاہیے، ان کا کلا کما کر دینا چاہیے، تاکہ ملک میں قومی یکجہتی و سالمیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ چلیں جب اس کی ریڈنگ بھی کرتے ہیں۔ پاکستان ایک وفاقی ریاست ہے، آپ کو پتہ ہے وفاق کچھ دو یا دو سے زیادہ صوبوں اور ایک مرکز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارا ملک 4 صوبوں اور کچھ قبائلی علاقوں پر محیط ہے۔ قومی یکجہتی و سالمیت کو تباہ کرنے والے عناصر میں صوبائیت پرستی کا فتنہ سب سے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ المیہ مشرقی پاکستان، المیہ کہتے ہیں تکلیف دہ، ایسا تکلیف دہ حادثہ جس کو سن کر یا سوچ کر آج بھی آپ کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ مشرقی پاکستان گرلز ہمارا ایک صوبہ تھا، جیسے ہمارے پنجاب، سندھ، خیبر بلوچستان صوبے تھے، اس طرح مشرقی پاکستان بھی ہمارا صوبہ تھا۔ تو اس میں بھی لوگوں نے کیا، دشمنوں نے اسی کو ہوا دی تھی، صوبائیت پرستی کو، تو اس کی وجہ سے وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا 1971 میں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو حادثہ ہمارے ملک کے ساتھ 1971 میں پیش آیا اس کی وجہ بھی یہی فتنہ تھا، صوبائیت پرستی۔ ہمارے ملک میں اب بھی بعض لوگ علاقائیت، لسانی اختلافات کسے کہتے ہیں؟ زبان کا فرق، سندھی بولنے والے، بلوچی بولنے والے، ان جیسے فتنوں کو اور صوبائیت پرستی جیسے فتنوں کو ہوا دینے میں مصروف ہیں۔ ایسا کرنے والے چند تنگ نظر اور مفاد پرست عناصر ہیں جو ملکی سالمیت کے لیے سراسر خطرہ ہیں۔ ان تہذیبی قوتوں اور تفرقہ پرور رجحانات کی بیخ کنی کے لیے ضروری ہے کہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے جذبات کو فروغ دیا جائے۔ تہذیبی قوتیں ایسی قوتیں جو آپ کو تقسیم کر دیں، تفرقہ پرور رجحانات ایسے خیالات اور ایسے باتیں جو آپ کے اندر فرق ڈالیں، بیخ کنی ان کو ختم کرنا، ان کی جڑ کاٹ ڈالنا۔ یہ صرف حکومت کی قوت سے ہی ممکن ہے، کیونکہ شرپسند عناصر کو دلیل کی زبان کی بجائے طاقت کی زبان سے بات سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا آپ کو؟ اچھا جی، اگلا پوائنٹ ہے جی، 3rd پوائنٹ، معاشی خوشحالی۔ معاشی خوشحالی کا مطلب کیا ہے؟ اکنامکلی آپ اسٹرانگ ہوں۔ گرلز یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اکنامکلی جب آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ وہی مسائل جو گھر میں پہلے ہوتے ہیں غربت کی وجہ سے، پہلے بہت فیل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل غربت کی وجہ سے گھر کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب اکنامکلی ایک فیملی سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل اس کے لیے زیادہ بڑے نہیں رہتے اور وہ ان کو کوپ کر لیتی ہے۔ تو بیٹا قومی یکجہتی اور سالمیت کے لیے ایک ملک میں ضروری ہے کہ اکنامکلی وہ اپنے عوام کو سیف رکھے، اکنامکلی ان کو غربت سے نکالے۔ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو معاشی ترقی ہے اس کا انحصار 3 چیزوں پہ ہوتا ہے، زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت۔ زراعت آپ پتہ ہے آپ کو، آپ کے ہر ملک کی زمین مختلف فصلوں کے لیے بہترین ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے ملک کی جو زمین ہے وہ گندم، چاول، آلو، دالیں، کپاس، مطلب کیا ہے جو نہیں اگتا۔ پھر صنعت و حرفت مطلب انڈسٹری، کہ آپ لوگ کیا کیا چیزیں جو لوگوں کو ضرورت ہے آپ اپنے ملک میں بنا رہے ہیں۔ اور تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ، آپ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے امپورٹ زیادہ کریں گے تو پیسے آپ کے لگیں گے، یعنی کہ وہ چیزیں آپ منگوا رہے ہیں، آپ درآمد کر رہے ہیں اپنے ملک میں، تو آپ کو ذرا پے کرنا پڑے گا دوسرے ممالک کو۔ اور اگر ایکسپورٹ زیادہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پیسے کما رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ کیونکہ جب آپ دوسرے ممالک کو
برآمد کریں گے، چیزیں بیچیں گے تو آپ کو پیسے حاصل ہوں گے جو کہ ملک کے خزانے میں جائیں گے، اور زر مبادلہ اسی کو کہتے ہیں۔ زراعت کی ترقی سے صنعت اور حرفت کا گراف بڑھے گا۔ کیسے گرلز؟ دیکھیں زراعت جیسے گنا ہے، گنا جب اگایا جاتا ہے تو یہ زراعت ہو گئی، تو صنعت اور حرفت کا گراف کیسے بڑھا، وہ کیسے چلی، انڈسٹریز کیسے چلیں؟ کیونکہ اب گنے سے کیا بنائی جائے گی؟ چینی، تو چینی بنانے کے لیے کیا چلائی جائے گی؟ فیکٹری۔ پھر اس کے بعد جب اس کا گنے کا رس فیکٹریز میں نکال کے چینی بنا لی جائے گی تو جو باقی اس کا جو بچے گا، اس کو پھوگ کہتے ہیں، تو اس سے کاغذ بنا لیا جائے گا۔ تو دیکھیں ایک فصل گنے کی اگانے سے 2 فیکٹریاں چلیں، ایک کس کی؟ کاغذ کی بھی، اور دوسری کس کی؟ چینی بنانے کی۔ اسی طرح ہماری باقی فصلوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو جتنی زیادہ اچھی زراعت ہوگی اتنی زیادہ اچھی انڈسٹری چلے گی، اور صنعتی ترقی جب زیادہ انڈسٹریز چلیں گی تو کیا ہوگی؟ تجارت کو فروغ، یعنی امپورٹ، ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ جو ہے وہ بڑھے گی، اور جب ہم زیادہ چیزیں باہر بھیجیں گے تو زیادہ پیسے کمائیں گے۔ ملک مضبوط اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا، لوگ پرسکون زندگی بسر کریں گے، ملکی وقار بلند ہوگا، اور دیگر ممالک سے تعلقات میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کی معاشی ترقی صرف اس بات میں مضمر ہے کہ ملک کے تمام گروہ اپنے لسانی اور گروہی، یعنی کہ زبان کے اور جو مختلف گروہوں میں بٹے ہیں، جیسے کراچی میں کبھی آپ کو پتا ہو، کراچی میں یہ بہت ہوتا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، تو گروہی اختلافات کو دور کریں، ملک کی بقا سلامتی یکجہتی ملک کی بقا سلامتی یکجہتی کا تحفظ کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ قومی وحدت اور سالمیت کا تانا بانا بکھر گیا تو ملک تحریب کاری اور فساد کی نظر ہو جائے گا، اور اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو معاشی خوشحالی اس لیے بے حد ضروری ہے۔ تو گرلز آج یہ 3 پوائنٹس بہت ہیں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا رہی ہوں، آپ نے ان کو ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ تو ابھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ میں آپ کو اس کے شارٹ کویسچنز کی بھی پک بنا کر بھیجوں گی۔ یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے شارٹ کویسچنز کیا ہیں وہ بھی آپ اس کی اسائنمنٹ بھی ساتھ شروع کر لیجئے۔ اور ان گرلز کے لیے پیغام ہے جنہوں نے ابھی تک مجھے ایک بھی اسائنمنٹ نہیں بھیجی، نہ چیپٹر 3 کی نہ چیپٹر 4 کی، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی وہ بھیج دیں مکمل کر کے، تاکہ میں ان کو چیک کر سکوں اور پھر میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ نے اس میں کیا کمی بیشی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔